میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے میرا نام اناؤنس کیا وزیر اعلیٰ کے لیے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے، تو ایک بندہ اسلام آباد سے پشاور آیا اور کہا کہ مجھے انعام منظور نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نام منظور نہیں، حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں کام یا ٹانگ رہا۔ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کا حکم تھا، اس کی تعمیل ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے مینڈیٹ میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو دیا ہے، تو وزیر اعلیٰ بھی کس کا ہوگا؟ عمران احمد خان اس کا ہی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی راج بھی اس کا ہی چلے گا۔ میرے آخرہ کی فتوین دا خبر پہلوان رسول دی۔ اس کے بعد جب میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، باوجود اس کے کہ میرے وزیر اعلیٰ بننے میں انہوں نے اپنا ہر حربہ استعمال کیا، اس کے بعد ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ اسمگلر ہے۔ جب اس میں بھی ان کی موت ہوئی اور وہ بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہوا، تو اس کے بعد ایک اور بیانیہ بنایا گیا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ویڈیوز میں ایک ادارے کا ڈی جی وہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور آپ کے منتخب وزیر اعلیٰ کے ویڈیوز چلاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس بات پر۔ میرے عزیز پاکستانیوں، ویڈیوز چلائی گئی پریس کانفرنس میں، سنیں میری بات غور سے سنیں، بہت ضروری بات کرنے میں لگا ہوں۔ جب اس بیانیے میں بھی شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہیں، یا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یا سہیل افریدی کو نااہل کر کے ریجیم چینج آپریشن ہوگا۔ اگر ان دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا۔ میرے پاکستانی یہ باتیں آج آپ نے غور سے سنی ہے۔ جب گورنر راج اور ریجیم چینج آپریشن میں کامیابی کو نہیں ملے گی، جو آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، تو پھر سہیل افریدی کو مار دیا جائے گا۔ ابھی میں آتا ہوں کہ گورنر راج لگانے کے لیے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کا اعتماد ختم کریں مجھ پر۔ آپ لوگوں کو وہ خیبر پختونخوا کی عوام کا اعتماد مجھ پر ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب اسمگلر کا بیانیہ خلاف ہوا، دہشت گرد کا بیانیہ خلاف ہوا، تو اس کے بعد ایک اور کام انہوں نے شروع کیا جسے ملٹری آپریشن کہتے ہیں۔ انہوں نے میرے بھائی کو تیروں میں لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک 24 رکنی کمیٹی بنائی، جس میں کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایل سی بیٹھتے تھے۔ وہ 24 رکنی کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی تھی۔ انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا، انہوں نے پہلے 24 رکنی کمیٹی کو مجبور کیا، ڈرایا، دھمکایا، اس کے بعد انہوں نے وہاں کی عوام کو مجبور کیا۔ عوام کے ساتھ، عراق کے عوام کے ساتھ کوئی آپشن نہیں کیا، کیونکہ ڈرون میں 21 لوگ شہید ہو رہے تھے۔
یہ دوسری طرف دوسرا بیان یہ بناتے ہیں کہ ہم فوج کے دشمن ہیں یا ہم اداروں کے دشمن ہیں. میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، نہ ہم فوج کے دشمن ہیں نہ اداروں کے دشمن ہیں، لیکن جو جرنیل بند کمروں کے فیصلے کرتے ہیں ہم اس کے مخالفت کریں گے. میرے پاکستانیوں، ہم اس کسی فیصلے کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں ہو. ہم اس کسی منصوبے کو نہیں مانیں گے جو بند کمروں میں فیصلہ ہو اور ہم پر یہاں مسلط ہو. ان تمام فیصلوں سے میں باغی ہوں، تم باغی ہو، باغی ہو، ہم سب باغی ہیں. میرے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو، صوبائی حکومت کو ایک ادارے میں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. جب میں وزیر اعلیٰ بنا تو مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے. ادھر گئے. میرے پاکستانیوں، میں وزیر اعلیٰ جب بنا تو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا. پارلیمانی اجلاس کے دوران مجھے میسج آیا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور آپ جو ہے ان کی جنازے میں شرکت کریں. میں اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چھوڑ گیا، وہاں سے اٹھ گیا اور میں نے اپنی فوجی جوانوں کے جنازے میں شرکت کی. اپنے فوجی جوانوں کے شہداء کو اپنا کندھا کیا. اس کے بعد ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پر خودکش دھماکہ ہوا. وہاں پر ہمارے ایف سی جوان شہید ہوئے. ان کے جنازے میں ہم نے بھی شرکت کی. لیکن میرے پاکستانیوں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد مجھے کسی جنازے کے لیے نہ میسج آیا نہ مجھے بلایا گیا. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا امیج بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں اور ہم کسی اور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس سے پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی حکومت کی صاف امیج بن رہی تھی، پاکستانیوں کے لیے بھی، اداروں کے لیے بھی. اس لیے انہوں نے دوبارہ یہ زحمت نہیں کی کہ مجھے بلائے. میرے پاکستانیوں، یہ میں آج کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ آج میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج صبح ایک نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جو اطلاعات کے متاثرین ہیں یہ خود تیرا چورا کرا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ نواز شریف کے پوتے کی شادی میں جا رہے تھے، انہوں نے اپنے علاقہ کیوں چھوڑا؟ کسی کی شادی میں جا رہے تھے وہ. یہ نوٹیفیکیشن آپ یاد رکھیں. میں وفاقی حکومت کو بھی کہتا ہوں اور میں اداروں کے سربراہان کو بھی کہتا ہوں کہ جو نوٹیفیکیشن صبح نکلا ہے، پاکستانیوں، جو نوٹیفیکیشن کل صبح نکالا گیا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان، صوبائی حکومت اور وفاق کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. یہ تصادم کا پروانہ انہوں نے جاری کیا ہے کیونکہ جو تھوڑا بہت اعتماد ہمارے درمیان تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کے علم میں ہونا چاہیے. میں اپنی صوبائی حکومت کو یہ ہدایت دیتا ہوں کہ آج کے بعد
ہمارا جو بھی کسی بھی ادارے کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ ریٹرن میں ہوگی، جو بھی کنورسیشن ہوگی وہ ثبوت کے ساتھ ہوگی، تاکہ عقل کو کوئی جو یہ گند پہلاتے ہیں، جو یہ بات کمروں کے فیصلے پہلے مسلط کرتے ہیں، اس کے بعد جب نقصان ہوتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تاکہ پھر کوئی اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ میرے پاکستانیوں، انہوں نے آج صبح نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ تیرا کے لوگ والنٹیئرلی واپس آ رہے ہیں، تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آنے والے اتوار کے دن میں افریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس جرگے میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو نکالا گیا ہے یا آپ خود آئے ہیں؟ اگر آپ کی بات جھوٹی ہوئی تو اتوار کے بعد انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کو میں خود گرا چھوڑنے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے پاکستانیوں پختو رضام داخل خبر کو، میرے پاکستانیوں، اگر 2 دن کے اندر یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیا گیا اور اس پر معافی نہیں مانگی گئی تو اتوار کے دن میں افریدی قوم کا جرگہ کروں گا، اس کے بعد پورے پختون قوم کا جرگہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔